یہ 6 نمبروں پر محنت ہے. اور 7ویں چیز لایانی سے اپنے آپ کو بچا کہ کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں اور ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگاوے. جو آدمی اس کی پابندی نہیں کر پاتا ہے وہ آدمی اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر سکے. جو آدمی باتیں کرنے کا عادی ہے وہ کبھی تکبیر اولیٰ سے روزانہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تکبیر اولیٰ سے تو وہ پڑھے گا جو گھر سے سر جھکا کے چلا ہے، بس صرف ملتے ہوئے راستے کے مسلمانوں کو سلام. اس کی نظر گھڑی پر ہے کہ ابھی 9:30 کی نماز ہے، 9:15 ہو گئی، مسجد جاتے جاتے 2 منٹ جائیں اور سنت بھی پڑھنی، پہلی صف میں جگہ بنانی، تو وہ کہیں ٹھہرے گا نہیں. کوئی مل گیا چلتے چلتے بھائی اذان ہو گئی آ جاؤ. ایسے اہتمام صلاۃ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جو ان کو خنجر لگا ہے تو فوراً عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھ گئے، ان کو ایک طرف کیا اور انہوں نے نماز مکمل کرا. یعنی اتنا بڑا حادثہ ہو رہا ہے، امیر المومنین کو خنجر لگ رہا ہے اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کو ایک طرف کر کے پہلے نماز مختصر عبد الرحمن ابن عوف. بلکہ پیچھے کی صف والے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا، بس اتنا پتہ چلا کہ امیر المومنین نے تکبیر کہی اور نماز عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی. باقی ہم کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. اور جب وہ اس حال میں تھے تو بار بار ان کو یاد دلا دے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور اس فکر میں ان کے بیٹے عبداللہ ہیں کہ ابا کی نماز قضا نہ ہو جائے. یہ اہمیت تھی فرض نمازوں کی. یعنی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مسجد میں. ہمارے یہاں ذرا کسی کو ذرا دوران نماز مرغی آ کر گر جاتا تو سب کے سب ٹولہ بنا دے. ٹھیک ہے ایک آدمی تکلیف میں آیا ہے تو ایک آدمی نماز توڑ لے، 2 توڑ کر اس کو انتظام کر لے، اس کا بھی دین ہے. اسی لیے نیابت ہوتی ہے امام کی. جب امام کو کوئی حدث لاحق ہو جائے یا کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو پیچھے والے آدمی کو آگے کر دے. جیسے یہاں عبد الرحمن ابن عوف آگے آئے، تکبیر کہی تھی، حضرت عمر نے نماز پڑھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. اس لیے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہے عقل والے اور علم والے کھڑے رہے تاکہ کوئی بات ہو تو فوراً وہ نماز. تو ایسی اہمیت ہے ان فرائض کی مذہب میں. لیکن اگر ہم ان چیزوں کے عادی ہیں لایانی کرنے کے، باتیں کرنے کے، تو نہ ہم اپنے اعمال کے پابند بن سکیں گے اور نہ اعمال دعوت ہم، بلکہ ہم لوگوں کے لیے حجت بنیں گے. دیکھو تبلیغ والے. اور بدزنی کا یہی سبب اس وقت بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تبلیغ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ انہی چیزوں کی شکایت کے ساتھ کہ بھائی دیکھو نماز کے بعد باہر آ کر باتیں کرتے، سنتیں نہیں پڑھتے. یہاں تک کہ وطر واجب ہے، وطر کی نماز، اور یہ غیر سنت موقدہ بھی معمول ہے، وہ واجب کے درجے کی ہے. ظہر سے پہلے کی 4، فجر سے پہلے کی 2، ظہر کے بعد کی 2، مغرب بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، 12 رکعت. اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی لہ بیتن فی الجنہ، جو آدمی بھی ان 12 رکعات کا اہتمام کرے گا اس کے لیے ایک گھر جنت میں اللہ تعالیٰ بنائے. اب روزانہ فری میں گھر بن رہا ہے، روزانہ ایک گھر جنت میں 12 رکعات کے اہتمام سے. اگر یہ فضا بنی اور ہر مسجد میں سے 15-20 آدمی ہو گئے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دوسرے 25-50 آدمی تو صرف آپ کی یہ عبادت دیکھ کر تبلیغ میں لگ جائیں گے، آپ کی تلاوت دیکھ کر، آپ کا ذکر دیکھ کر، آپ کی فکر دیکھ کر، آپ کا رونا دیکھ کر. جو پرانی جماعتوں میں کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں ہوتا لیکن وہ جماعت کسی مسجد میں 2 دن گزار دیتی تھی تو وہ مسجد بھر جاتی. اس کی وجہ یہی تھی ان کے چہروں پر فکر نظر آتی تھی کہ آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ہوتے دھوتے تھے اللہ کے سامنے. اور سب سے بڑی چیز ان کے اندر تواضع ہوتی تھی. ہم تو جاہل لوگ ہیں، سیکھنے کے لیے آئے. بستی کے جاہل آدمی کو بھی ملتے تھے تو کہ بھائی ہم تو جاہل ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ہم کو کچھ سکھا دیجیے. تو ان کی وہ تواضع، ان کی عاجزی، ان کی عبادت، ان کا رونا دھونا کوئی بیان کرنے والا نہیں. ابتدائی تبلیغ میں بیانات تبلیغ کا حصہ ہی نہیں تھے. وہ تو دھیرے دھیرے تبلیغ میں یعنی کام کے ساتھ ہی کچھ بات کرنے کا طریقہ ہے تو بات کرنے والے ہوئے. اور وہی 6 نمبر اور اس کی حدیثیں، اس کے فضائل، اس کی ترغیب وہی ہوتا تھا. لیکن اصل جو چیز لوگوں کو کھینچتی تھی وہ یہی تھا، تواضع تھی، عاجزی تھی، اعمال کی پابندی تھی، رونا دھونا تھا، ان کی دعائیں تھی، ان کے معمولات تھے، ان کی تسبیح تلاوت تھی، ان کا سنتوں کا اہتمام تھا. اصل یہ چیزیں ہیں، ان اعمال کے اہتمام سے کام میں جان پڑے گی.